الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.108 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 108 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وبکفرہم کاف فا را سے روٹ ورڈ ہے، معنی ان کے کفر کے سبب، اینڈ فار دیئر ڈس بلیف۔ وقولہم قاف واو لام سے ہے، معنی اور ان کا قول، اینڈ دیئر سیئنگ، علی یعنی پر، آن مریم مریم علیہ السلام، مریم پیس بی اپون ہر، بہتانا با ہا تا سے ہے، معنی بہتان یا تہمت، اسلینڈر، عظیمہ عین دو میم سے ہے، معنی عظیم گریٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وبکفرہم اور ان کے کفر کے سبب، وقولہم علی مریم اور مریم علیہ السلام پر ان کا قول، بہتانا عظیما جو بہتان عظیم ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور ان کے کفر کے سبب اور مریم علیہ السلام پر ان کے قول کے سبب جو بہتان عظیم ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وبکفرہم اینڈ فار دیئر ڈس بلیف، وقولہم علی مریم اینڈ دیئر سیئنگ اگینسٹ مریم، بہتانا عظیما a great slander۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اینڈ فار دیئر ڈس بلیف اینڈ دیئر سیئنگ اگینسٹ مریم a great slander۔ کرنٹ آیت کو ہم پچھلی آیت کے ساتھ ایک بار ریوائز کرتے ہیں تاکہ ان کی کنٹینیوٹی سمجھ پائیں۔ بسبب ان کے عہد و پیمان کو توڑنے اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے اور ان کے نبیوں کا ناحق قتل کرنے اور ان کا کہنا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر مہر کر دی، سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر کم، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم علیہ السلام پر ان کے قول کے سبب جو بہتان عظیم ہیں، یعنی یہاں پر بی بی مریم کے اوپر لگائے گئے بہتان عظیم کا ذکر آ رہا ہے، جس کے سبب اللہ نے یہودیوں کے دلوں پر مہر کر دی۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ یہودیوں کے جرائم کا ذکر کا سلسلہ یہاں بھی جاری ہے، جن کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قدر تعصب کا شکار ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، بلکہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کا الزام عائد کیا، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام ایک عبادت گزار، پاک و صاف کردار کی مومنہ خاتون تھیں، جن کی پاکی کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور مریم عمران کی بیٹی کی مثال بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کی مثال بیان کرتے ہیں، جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کو سچ جانا، اور وہ عبادت کرنے والوں میں سے تھیں۔ یہاں پر بی بی مریم پر لگائے گئے بہتان کا ذکر آ رہا ہے جو بنی اسرائیل نے لگایا تھا، جبکہ وہ ایک عبادت گزار عورت تھی، پاک و صاف کردار کی عورت تھیں، ایک مومنہ خاتون تھیں جن کی پاکی کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہود کی اس قدر دشمنی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولاد قرار دینے کی کوشش کی، اور اسی کوشش کی وجہ سے انہوں نے بی بی مریم پر بہتان عظیم لگایا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کے خاندان کا تقدس ضرب المثل اور شہر آفاق تھا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام پیغمبران اسلام کے خاندان کی تھی، آپ کے خاندان کا تقدس ساری دنیا میں مشہور تھا، آپ کے والدین کا تقدس بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کا تقدس ساری دنیا میں مانا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کی برات کی شہادت اور اپنی نبوت کی اس وقت گواہی دی جب آپ چند دنوں کے نومولود تھے، یعنی جب بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں ایز اے نیو بورن بیبی، تب لوگ پوچھے کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تب گود میں ہی سے آپ نے گواہی دی کہ وہ اللہ کے نبی کی حیثیت سے آئے ہیں، یعنی ایسی عمر میں آپ نے گواہی دی جبکہ بچے بولنا ہی نہیں سیکھتے تھے، ویسی عمر میں گواہی دی جس کے سبب حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی ثابت ہو گئی، کیونکہ سماج کے لوگ مریم علیہ السلام کے گود میں معصوم بچے کو دیکھ کر سوال کھڑے کر رہے تھے۔ یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ چونکہ بی بی مریم کا تعلق ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھا، اس لیے ان کو مخاطب کرتے ہوئے قوم کہنے لگی اے ہارون کی بہن، یعنی نہ ہی
آپ کا باپ بد کردار تھا اور نہ ہی ماں بد کردار تھی، تو پھر تیرے گود میں یہ بچہ کہاں سے آیا؟ یہ سوال لوگ کرنے لگے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تب اس نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم گود والے بچے سے کیسے بات کریں، یعنی یہ بچہ تو نیولی بورن بیبی ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں گے؟ کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ یعنی نیولی بورن بیبی ہونے کے باوجود بھی وہ شہادت کی انگلی اٹھانے لگے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی قرار دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ کتاب دے کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی خود اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ اس معجزانہ گواہی کے چرچے سارے عالم میں مشہور ہوئے اور گہرے اثرات کے حامل ہوئے، جس سے لوگ حضرت مریم علیہ السلام کی تقدیس و تکریم کے معترف ہو گئے۔ یہاں تک کہ کوئی بدکار شخص بھی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں برے خیالات کا اظہار تو درکنار، منفی سوچ کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں توحید کی تبلیغ کا آغاز کرتے ہوئے یہود کے سیاسی رہنماؤں اور مذہبی پیشواؤں کو ان کی کوتاہیوں، گناہوں اور سرکشیوں پر ٹوکا، تو یہ لوگ نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہوئے بلکہ کمینگی میں اتنا آگے بڑھے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری اور بے حیائی کا الزام لگایا، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد زنا یعنی ناجائز اولاد ثابت کر کے لوگوں کو ان سے متنفر کیا جائے۔ اسی بہتان کا ذکر سورہ نساء آیت 156 میں آیا ہے، یعنی آیت جو انڈر فوکس ہے اس میں اس بہتان کا ذکر آیا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے مریم پر بہتان عظیم باندھنے کے سبب، یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیدا ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ گواہی دی کہ اللہ واحد ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے کتاب دے کر بھیجے گئے ہیں۔ ان کی یہ گواہی خود اس بات کا ثبوت تھی کہ بی بی مریم پاکیزہ کردار کی خاتون تھیں، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے 30 سال کی عمر میں، جب انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق وحدانیت کی تبلیغ شروع کی، علماء دین اور پیشواؤں کو ان کی سرکشیوں پر ٹوکنا شروع کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے باغی ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا منہ بند کرنے کے لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ناجائز اولاد قرار دینے کی کوشش کی، جس کے سبب انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھا۔ یہود کی بد زبانی اور الزام تراشی کا جواب دیتے ہوئے قرآن مجید نے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی برات کا اظہار فرمایا، بلکہ ان کے خاندانی پس منظر، عظیم تقدس اور ان کے جد حضرت عمران کی کرامات اور مریم علیہ السلام کی ماں کی عظیم قربانی جو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنے کی صورت میں دی تھی، اس کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بدزبانی اور الزام تراشی کا جواب قرآن میں تفصیلاً دیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ناجائز اولاد قرار دے رہے تھے، اس الزام سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بری کیا، اور ان کی والدہ ماجدہ پر جو بہتان عظیم لگایا اس سے ان کو بھی بری ذمہ قرار دیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے خاندان کی بھی تعریف کی، اور خاص طور پر بی بی مریم کی ماں نے جو نیت مانی تھی ان کی پیدائش سے پہلے کہ جو بھی اولاد ہوگی اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گے، اس نیت کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی عورت نے کہا اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے میں نے تیری نظر کیا، سو تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دینا خود انتہا کے نیک ہونے کی علامت ہے۔ اس طرح کی انتہا کی نیک خاتون کی اولاد تھی بی بی مریم، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہ عیسائیوں پر قرآن مجید کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا وہ قیامت تک بدلہ نہیں چکا سکتے، اور یہود کی ان شر انگیزیوں کے سبب ہی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا بہت ہی کم ان میں ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہود نے اتنا زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر اساسینیٹ کیا، ان کی والدہ کے اوپر اتنا بڑا بہتان باندھا، لیکن اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ان بہتانوں کو ہٹایا، اور بے انتہا تعریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بی بی مریم کی اور ان کی والدہ کی قرآن میں کی گئی ہے کہ یہ بہت بڑا احسان ہے عیسائیوں پر، ورنہ یہود نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ تو عیسائی بھی جانتے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ یہود کے سرکشیوں کے سبب ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، جس کی وجہ سے ان میں بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ ان آیت میں ان کی سرکشیوں کا ذکر کا سلسلہ جاری ہے۔ موجودہ آیت میں دلوں پر مہر کرنے کی ایک اور وجہ کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ماں کی گود سے ہی قوم یہود نے اعلان سن لیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی حیثیت سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی پیدائش معجزہ ہے۔ صرف یہود قوم نہیں بلکہ ساری دنیا مریم علیہ السلام کی پیشن گوئی پر گواہ ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، لوگوں کو اللہ کی تعلیمات کی طرف بلانے لگے،
یہود علماء کو ان کی سرکشیوں پر ٹوکنے لگے۔ تب یہ باتیں یہود کو ناگوار گزرنے لگی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے انہوں نے مریم علیہ السلام کے کردار پر کیچڑ اچھالا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولاد قرار دیں۔ اللہ نے تمام الزامات کو قرآن میں ہٹایا اور بی بی مریم کو پاکیزہ قرار دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔